subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 50 مارکس کے لیے ہے۔ فرسٹ ٹرم کا سوالیہ پرچہ ہے 50 نمبرات کے لیے جوابات کے ساتھ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے۔ پہلا سوال ہے، معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے صرف اے، یعنی معاشیات کے اجزاء۔ اس کی 4 متبادلات ہیں لیکن جواب تیسرا ہے۔ دوسرا ہے، گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کے مطابق افادے کی پیمائش فرض کی گئی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، پیمائشی عدد میں۔ تیسرا ہے، مانگ کا خط ڈیش کے معاملے میں ایکس محور کے متوازی ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے، مکمل لچکدار مانگ۔ چوتھا ہے، جب مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا فیصد قیمت میں تبدیلی کے فیصد سے زیادہ ہو تو مانگ کا خط ڈیش ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے، افقی کم ڈھلوانی۔ پانچواں ہے، مانگ مساوی ہے خواہش جمع خریدنے کی رضامندی جمع ڈیش۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، ادائیگی کی صلاحیت۔ اس میں سے 5 ہی کرنا ہے۔ چھٹا ہے، مانگ ڈیش نظریہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سی، اضافی۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، دیے گئے بیانات کے لیے معاشی اصطلاح دیجیے۔ پہلا ہے، گوری نے کسی ایک فرم کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی۔ اس کا جواب ہے جزوی معاشیات۔ دوسرا ہے، رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے مثلاً کیا اور کیسے کا فیصلہ خود کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے وسائل کا استعمال۔ تیسرا ہے، ایک شے کی قیمت میں تبدیلی سے اس کی مانگ میں تبدیلی کے اثرات۔ اس کا جواب ہے قیمت لچک۔ چوتھا ہے، مانگ کی مقدار میں تبدیلی کے نتیجے میں لچک کا لامحدود ہونا۔ اس کا صحیح جواب ہے مکمل طور پر لچکدار مانگ۔ پانچواں ہے، قیمت میں فیصد تبدیلی کے نتیجے میں مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی۔ اس کا جواب ہے مانگ کی لچک کا نظریہ۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، وسائل کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے نظریے کی شناخت، معاشی فلاح کا نظریہ۔ معاشی فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کی صحیح تقسیم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کیا جائے۔ دوسرا ہے، نیلیش نے اپنی بہن کے لیے آرائش کی اشیاء خریدی۔ اس کا جواب ہے افادہ تصرف، یعنی ملکیت افادہ، پوزیشن اور یوٹیلیٹی۔ جب چیزوں کا اختیار خود مختاری ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جاتا ہے تو یہ افادہ تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اشیاء کا آجرین، دکانداروں سے صارفین، خریداروں کی طرف منتقل ہونا۔ تیسرا ہے، کویتا سنتروں کی ایک کے بعد ایک 5 اکائیاں استعمال کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے حاشیۂ افادہ، مارجنل یوٹیلیٹی۔ حاشیۂ افادہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی اشیاء کی زائد اکائی سے ملنے والا افادہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آخری میں استعمال کی گئی شے سے افادے کا اضافہ ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، فرق لکھیے۔ پہلا ہے، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ اس کا جواب ہے واحد اکائی کا مطالعہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے، معیشت کی تمام اکائی کا مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ جزوی معاشیات مثلاً ایک صارف، کلی معاشیات مثلاً کل قومی آمدنی۔ سوال نمبر 2 کے بے کا دوسرا ہے، آمدنی لچک اور قیمت لچک میں فرق بتائیے۔ آمدنی لچک، آمدنی لچک یہ صرف آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے مانگ کی مقدار میں کمی بیشی کے اثرات سے متعلق منسوب ہے۔ قیمت لچک، مانگ کی قیمت لچک اشیاء کی قیمت میں فیصد تبدیلی سے یا کی وجہ سے مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا فیصد تناسب۔ آمدنی لچک مساوی ہے مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی بٹے آمدنی میں فیصد تبدیلی۔ مانگ کی لچک مساوی ہے مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی بٹے قیمت میں فیصد تبدیلی۔ تیسرا ہے، مانگ میں اضافہ اور مانگ میں کمی۔ اس کا جواب ہے مانگ میں اضافہ، اس سے مراد قیمت میں تبدیلی نہ ہو اور دیگر عوامل مثلاً ذائقہ، صارف کی آمدنی اور موسم کی کیفیت میں موافق تبدیلی کی وجہ سے زائد مقدار کی مانگ کی جائے تو اسے مانگ میں اضافہ کہتے ہیں۔ مانگ میں کمی، اس سے مراد قیمت میں تبدیلی نہ ہو اور دیگر عوامل مثلاً ذائقہ، صارف کی آمدنی اور موسم کی کیفیت وغیرہ میں
غیر موافق تبدیلی کی وجہ سے کم مقدار کی مانگ کی جائے تو اسے مانگ میں کمی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مانگ کا خط۔ بنیادی مانگ کی خط اصلی مانگ کا خط سے دائیں ہاتھ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ مانگ میں کمی، مانگ کا خط بنیادی مانگ کے خط سے بائیں ہاتھ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے شکلی افادہ اور مکانی افادہ۔ شکلی افادہ جب موجودہ اشیاء کی ساخت یا بناوٹ کو تبدیل کر دینے سے افادہ حاصل ہوتا ہے، بڑھ کر ملتا ہے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں۔ مکانی افادہ جب اشیاء کے مقام کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا افادہ بڑھ جائے تو اسے مقامی افادہ کہتے ہیں۔ شکلی افادہ کی مثال کے طور پر مٹی سے کھلونے بنانا اور لکڑی سے فرنیچر بنانا وغیرہ۔ مکانی افادہ یعنی مثال کے طور پر اونی کپڑے گرم مقام کی بنسبت سرد مقام پر زیادہ افادہ رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے جزوی معاشیات مطلب معیشت کا خرد بینی مطالعہ کرنا۔ اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ پہلا ہے یہ انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ تیار شدہ و خدمات کے ساتھ ساتھ پیداواری اجزاء کی قیمت کا بھی تعین کرتا ہے۔ تیسرا یہ انفرادی توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا جزوی معاشیات مفروضات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا ہے مانگ کے معنی تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے عرف عام میں مانگ سے مراد خواہش ہے۔ خواہش سے مراد چند چیزوں کا تقاضا مانگنا یا تقاضا کرنا ہے۔ معاشیات میں مانگ سے مراد ایسی تمنا جو کہ خواہشات اور ادائیگی کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ٹیلی ویژن ٹی وی خریدنے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے درکار قوت خرید نہیں رکھتا تو تب یہ صرف تمنا ہے، مانگ نہیں۔ لہذا مانگ مؤثر خواہش ہے لیکن تمام خواہش مانگ نہیں ہوتی۔ مختصراً مانگ مساوی ہے خواہش جمع خریدنے کی رضامندی جمع ادائیگی کی صلاحیت۔ تیسرا ہے مانگ کا تعارف لکھیے۔ اس کا جواب ہے افادہ مانگ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ افادہ یا کسی مخصوص اشیاء کی ضرورت خواہش مانگ کو پیدا کرتی ہے لیکن افادہ خود اپنے لیے اشیاء کی مانگ کی تخلیق نہیں کرتا۔ اس سبق میں مانگ کے نظریے کے تجزیے کی کوشش کی گئی ہے۔ مانگ تجزیہ صارف سلوک سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہیں یا نہیں، وجہ بتائیے۔ پہلا نقطہ ہے جزوی معاشیات کی وسعت لامحدود ہے۔ اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ پہلا نقطہ ہے جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا ہے جزوی معاشیات تمام پیداواری اجزاء کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا جزوی معاشیات معیشت کے تمام وسائل کے بہترین استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ چوتھا اس طرح جزوی معاشیات کسی بھی سطح پر صرف انفرادی طور پر معیشت کا مطالعہ کرتا ہے، اس لیے جزوی معاشیات کی وسعت لامحدود ہے۔ دوسرا ہے مانگ کا خط بائیں سے دائیں جانب نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ درج ذیل وجوہات مانگ کے خط کو بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلوان بناتی ہے۔ پہلا ہے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون، لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ اشیاء کے ذخیرے میں اضافے سے حاشیائی افادہ گھٹتا جاتا ہے اور اس کے مخالف بھی یہ مانگ کے خط کی نیچے کی جانب ڈھلوان کی دلیل ہے۔ دوسرا ہے آمدنی اثر، انکم ایفیکٹ۔ نارمل اشیاء کے معاملے میں جب قیمت کم ہوتی ہے تو صارف کی قوت خرید حقیقی آمدنی بڑھ جاتی ہے جو اسے اشیاء کی زیادہ مقدار کو خریدنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اسے آمدنی اثر کہتے ہیں۔ تیسرا ہے متبادل اثر، سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ۔ متبادل اشیاء کے معاملے میں جب اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس بڑھی ہوئی قیمت کی اشیاء کے مقابلے میں صارف متبادل اشیاء کی زیادہ مقدار خریدتا ہے، اسے متبادل اثر کے طور پر جانتے ہیں۔ چوتھا ہے کثیر المقاصد استعمال، ملٹی پرپس یوزز۔ جب اشیاء کا استعمال کئی مقاصد کی تشفی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور قیمت میں اضافے سے مانگ میں کمی ہوگی۔ پانچواں نقطہ ہے نئے صارف یعنی خریدار، نیو کنزیومرز۔ جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو نئے صارفین کا گروپ ادھر متوجہ ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، جو اب اشیاء کو پسند خرید کر سکتے ہیں، لہذا اشیاء کی کل مانگ قیمت کے کم ہونے پر بڑھ جائے گی۔
سوال نمبر 5 کا اے ہے، درج ذیل ٹیبل یعنی جدول کا مشاہدہ کیجیے اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ قیمت فی کلو 25 روپے، صارف اے 16، صارف بی 15، صارف سی 12، یعنی مانگ کی مقدار ہے۔ اب بازاری مانگ کلو گرام میں اے جمع بی جمع سی۔ اگلا ہے 30، 12، 11، 10، 35، 10، 9، 8، 40، 8، 6، 4۔ اس کے سوالات ہے، پہلا سوال ہے بازاری مانگ کا جدول مکمل کیجیے۔ بی اوپر دیے ہوئے بازاری مانگ کے جدول کی بنیاد پر بازاری مانگ کا خط بنائیے۔ پہلا ہے مانگ کی مقدار قیمت فی کلو 25 روپے، صارف 16، صارف بی 15، صارف سی 12، کل 43۔ دوسرا ہے 30، صارف اے 12، صارف بی 11، صارف سی 10، کل 33۔ قیمت فی کلو 35، صارف اے 10، صارف بی 9، صارف سی 8، بازاری مانگ کلو گرام میں کل 27۔ قیمت فی کلو 40، صارف اے 8، صارف بی 6، صارف سی 4، بازاری مانگ کلو گرام میں کل 18۔ اگلا ہے مانگ کا خط ڈی ڈی، قیمت روپے میں، ایکس محور اور وائی محور پر۔ دوسرا سوال ہے مانگ کی لچک کا نظریہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے مانگ کی لچک کا نظریہ، کنسپٹ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ اصطلاح لچک سے مراد ایک متغیر کی تبدیلی سے دوسرے متغیر میں اثر پذیری ہے۔ مانگ کی لچک اشیاء کی قیمت میں تبدیلی یا دیگر عوامل میں تبدیلی سے مانگ کی گئی مقدار میں تبدیلی سے منسوب متعلق ہے۔ پروفیسر الفریڈ مارشل کے مطابق دی گئی قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ کی مقدار میں اضافے کا کم یا زیادہ ہونا اور دی ہوئی قیمت میں اضافے کی وجہ سے مانگ کی مقدار میں کمی کا کم یا زیادہ ہونا مانگ کی لچک کی کمی بیشی ہے۔ اوپر دی ہوئی تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مانگ کی لچک تکنیکی اصطلاح ہے جو قیمت میں کمی بیشی کی وجہ سے مانگ کی مقدار میں تبدیلی کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ قیمت میں فیصد تبدیلی کی وجہ سے اشیاء کی مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا فیصد تناسب ہے۔ تیسرا ہے انفرادی مانگ کا جدول ایک بازار کے تمام صارفین کی مانگ کا جدول ہے۔ اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ انفرادی مانگ کا جدول وقت کی دی ہوئی مدت کے دوران دی ہوئی قیمت پر ایک صارف کے ذریعے اشیاء کی مقدار کی مانگ ہے۔ انفرادی مانگ کا جدول ایک صارف کا مختلف قیمتوں پر دی گئی مدت کے دوران اشیاء کی مختلف مقداروں کو خریدنے کے لیے تیار ہونے کا ٹیبل یعنی جدول میں اظہار ہے۔ اسے درج ذیل انفرادی مانگ کے جدول کی مدد سے واضح کر سکتے ہیں۔ انفرادی مانگ کا جدول ایکس شے کی قیمت روپے میں، ایکس شے کی قیمت کی مانگ کی گئی مقدار میں کلو گرام میں، قیمت 10 روپے مانگ 1، قیمت 8 روپے مانگ 2، قیمت 6 روپے مانگ 3، قیمت 4 روپے مانگ 4 اور قیمت 2 روپے مانگ 5۔ اوپر دیا ہوا ٹیبل یعنی جدول 3.1 صارف کے ذریعے مختلف قیمتوں پر ایکس شے کا مختلف مقداروں میں خریدنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمت پر اشیاء کی کم مقدار کی مانگ کی گئی ہے اور کم ہوئی قیمتوں پر اشیاء کی زیادہ مقدار کی مانگ کی گئی ہے۔ یہ قیمت اور مانگ کی گئی مقدار کے درمیان معکوس الٹ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 6 مفصل جواب لکھیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات کی اہمیت لکھیے۔ اس کا جواب ہے جزوی معاشیات کا مطلب کسی بھی شے کا ایک چھوٹا حصہ۔ جزوی معاشیات قومی معیشت کے ایک چھوٹے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ معاشی سرگرمیوں یا رویہ یا سلوک کا انفرادی حیثیت سے، جیسے ایک صارف، ایک پیداکار یا ایک فرم، ایک مخصوص شے کی قیمت یا ایک مخصوص پیداواری جز وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی معاشیات کی کچھ اہم تعریفیں درج ذیل ہے۔ پہلا ہے ماس ڈاپ کے مطابق جزوی معاشیات در حقیقت معیشت کا خوردبینی مطالعہ ہے۔ دوسرا ہے پروفیسر پی اے لرنر کے مطابق جزوی معاشیات میں معیشت کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر انسانی جسم کی طرح ملین کے حساب سے خلیات نظر آتے ہیں، جو کہ ایک شخص یا ایک خاندان، فرم یا اسی طرح ایک پیداکار کی حیثیت سے پوری معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جزوی معاشیات کی درج ذیل اہمیت ہے۔ پہلا ہے قیمت کا تعین۔
جزوی معاشیات اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تیار شدہ اشیاء و خدمات یا پیداواری اجزاء کی قیمت کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ دوسرا ہے آزاد بازاری معیشت۔ جزوی معاشیات آزاد بازاری معیشت کے کام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آزاد بازاری معیشت مطلب ایسی معیشت جہاں پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے، جیسے کون سی چیز کی پیداوار کی جائے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، پیداوار کسے کرنا ہے، انفرادی سطح پر کیے جاتے ہیں، اور اس فیصلے میں نہ ہی حکومت اور نہ ہی کوئی دوسرا ادارہ دخل اندازی کرتا ہے۔ تیسرا ہے بین الاقوامی تجارت۔ جزوی معاشیات میں بین الاقوامی تجارت کے مختلف پہلو، جیسے مخصوص اشیاء پر ٹیرف کے اثرات، دو ممالک کے درمیان زر مبادلہ کی شرح کا تعین، ایک مخصوص ملک سے بین الاقوامی تجارت سے ہونے والے فائدے وغیرہ کے تعلق سے وضاحت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چوتھا ہے معاشی نمونوں کی تعمیر۔ جزوی معاشیات معیشت کے مختلف الجھے ہوئے حالات کو سمجھنے میں مختلف معاشی نمونوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ یہ معاشیات کی مختلف اصطلاحات، نظریات اور معاشی نظریات کے لیے قابل قدر اصطلاحات کو تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے۔ معاشی نمونوں کو بنانے کے لیے مختلف معاشی متغیرات کا استعمال کرتا ہے۔ پانچواں ہے تجارتی فیصلے۔ جزوی معاشیات تمام تاجرین کو شدید تجارتی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ فیصلے پیداواری لاگت، اشیاء کی قیمت، پیداوار اور منافع کو آخری حد تک بڑھنا وغیرہ کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ چھٹا ہے حکومت کے لیے قابل استعمال۔ یہ حکومت کے لیے مختلف معاشی پالیسی، جیسے ٹیکس پالیسی، عوامی اخراجات کی پالیسی، قیمت کی پالیسی وغیرہ تشکیل دینے میں قابل استعمال ہے، اور یہ پالیسیاں حکومت کو وسائل کے بہترین استعمال سے سماج کی معاشی فلاح و بہبود میں اضافے کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتواں نقطہ ہے فلاحی معاشیات کی بنیاد۔ جزوی معاشیات اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح دستیاب وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال اور تقسیم کر کے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ سماجی فلاح و بہبود پر ٹیکس کے اثرات کی وضاحت کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے مانگ کا تعین مفصل بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے مانگ کا تعین یعنی ڈٹرمننٹس آن ڈیمانڈ۔ درج ذیل عوامل کے ذریعے اشیاء کی مانگ کا تعین ہوتا ہے۔ پہلا ہے قیمت یعنی پرائز۔ قیمت اشیاء کی مانگ کے لیے بڑے پیمانے پر تعین کرتی ہیں۔ جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو صارفین، خریدار اشیاء کی زیادہ مقدار خریدنے کو اولیت دیتے ہیں خریدتے ہوئے، اور جب پیداوار اشیاء کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کم مقدار میں اشیاء خریدتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے آمدنی یعنی انکم۔ صارف یعنی خریدار کی آمدنی قوت خرید کا فیصلہ کرتی ہے۔ جو اشیاء پیداوار کے لیے مانگ کو مؤثر موڑ عطا کرتی ہے۔ آمدنی میں اضافہ اشیاء کی مانگ میں اضافے کی رہنمائی کرتا ہے، اور آمدنی میں کمی اشیاء کی مانگ میں کمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے متبادل اشیاء کی قیمتیں، پرائس آف سبسٹیٹیوٹ گڈس۔ مہنگی اشیاء کے مقابلے میں اگر متبادل اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہوں تو عوام لوگ سستی اشیاء کی مانگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شکر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو گڑ کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھا نقطہ ہے تکمیلی اشیاء کی قسمیں، پرائس آف کمپلیمنٹری گڈس۔ ایک شے کی قیمت میں تبدیلی سے دوسری اشیاء کی مانگ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کار اور پیٹرول۔ اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو کاروں کی مانگ کم ہو جائے گی۔ پانچواں نقطہ ہے اشیاء یعنی پیداوار کی نوعیت، نیچر آف پروڈکٹ۔ اگر اشیاء انتہائی ضروری ہوں اور ان کا استعمال مؤخر نہیں کیا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا، تو موجودہ قیمت کا خیال کیے بغیر مانگ میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی دوائیں۔ چھٹا نقطہ ہے آبادی کی جسامت، سائز آف پاپولیشن۔ کثیر آبادی کی جسامت اشیاء کی زیادہ مانگ اور کم آبادی اشیاء کی کم مانگ رکھتی ہے۔ ساتواں نقطہ ہے مستقبل کی قیمت کے بارے میں توقع، ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ فیوچر پرائسز۔ اگر صارف کو اس بات کی توقع ہو کہ مستقبل میں قیمت کم ہوگی تو وہ اسی قیمت پر، جاری قیمت پر آج اشیاء کی کم مقدار خریدے گا۔ اسی طرح اگر اسے یہ توقع ہو کہ مستقبل میں قیمت میں اضافہ ہوگا تو وہ اسی قیمت پر آج ہی اشیاء کی زیادہ مقدار خریدے گا۔ ساتواں نقطہ ہے اشتہارات، ایڈورٹائزمنٹ۔ اشتہارات فروخت میں اضافہ کرنے والی اسکیم
और फ़रोख्त करने वाली मौसर कार्रवाइयाँ सार्फिन ख़रीदारों की अव्वलियत को बदल देती हैं, और बाज़ पैदावार अपनी पैदावार की तरफ मांग की रहनुमाई करती हैं। मिसाल के तौर पर कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश वगैरह। नौवा नुक्ता है जायका, आदत और फैशन, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। सारिफ का जायका और आदतें अशिया की मांग पर असरअंदाज होती हैं। अगर एक सारिफ चॉकलेट खाना चाहता है या चाय पीना चाहता है तो वो इनकी मांग ज़्यादा करेगा। इसी तरह नया फैशन बाज़ार को धक्का देता है तो सारिफ इसी मखसूस किस्म की अशिया की मांग करते हैं। इसी तरह अशिया पुराने फैशन की हो तो अचानक इनकी मांग में कमी हो जाती है। 10वां नुक्ता है टैक्स की सतह, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अशिया और ख़िदमत पर टैक्स की ऊंची शरह अशिया और ख़िदमत की कीमत में इजाफा कर देती है। इसके नतीजे में अशिया और ख़िदमत की मांग कम हो जाती है या इसके उलट भी। 11वां नुक्ता है दीगर अवामिल, अदर फैक्टर्स। पहला है मौसम की कैफियत, दूसरा है टेक्निक की तब्दीली, तीसरा है हुकूमत की पॉलिसी, चौथा है रस्म व रिवाज वगैरह। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।